بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب نبی پاک رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سرکار کائنات سے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب آپ نصیحت کرتے رہیں، بے شک نصیحت کرنا اہل ایمان کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ بے شک یہاں پر خطاب اللہ پاک اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں، لیکن اس حکم کی روشنی میں ساری ملت اسلامیہ پر یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے وہ اپنے گرد و پیش میں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں جہاں تک اس کی دسترس ہے، وہ پند و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھے، نصیحت کرتا رہے۔ نصیحت کیا ہے؟ بھلائی کی بات کرنا، برائی سے بچنے کے لیے کہنا، ہر وہ بات جس میں انسان کا بھلا ہے، خواہ وہ دنیا کی بات ہے یا آخرت کی بھلائی کی بات ہے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ ہر وہ برا کام جس سے دنیا میں انسان کو نقصان ہوتا ہے یا آخرت میں نقصان پہنچے گا، اس سے روکنے کی بات کرنا، یہ نصیحت کہلائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کو بھی یہ حکم دیا گیا اور ساری امت کے لیے یہ اب فریضہ بن گیا کہ وہ اچھی بات کی تلقین کرتے رہیں، برائی سے بچنے کے لیے لوگوں کو کہتے رہیں۔ ویسے بھی جس کے پاس ہدایت ہے، جو راہ حق پر چل رہا ہے، یہ ہدایت اور راہ حق پر چلنے کی جو توفیق ہے، یہ ایک نور ہے، عظیم الشان نور۔ تو پھر جو اس نور کو رکھتا ہے، وہ نور ہی کیسا کہ جو اپنے گرد و پیش کو روشن نہ کر دے، وہاں سے تاریکیوں کو بھگا نہ دے۔ اس لیے ہر مسلمان جس کے پاس نور ہدایت ہے، اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس نور ہدایت کو پھیلاتا رہے۔ حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدھے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ احباب ذی وقار، سارے کے سارے انبیاء کرام، نبی و رسول اسی کام کے لیے آئے۔ ساری کی ساری کتابیں، صحیفے، آسمانی کتابیں، حتیٰ کہ قرآن کریم، یہ بھی لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اور یہ پند و نصیحت کہ سیدھے راستے پر چلنے سے انسان کی بھلائی ہے، اور برے راستے سے، برے کام سے بچتے رہنا، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اپنے پیارے محبوب کو فرما رہے ہیں، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ جس معاشرہ میں حضور تشریف لائے، کون اس سے آگاہ نہیں ہے؟ عرب کے وہ بگڑے ہوئے لوگ جہاں پر بغاوت تھی، سرکشی تھی، انانیت تھی، خود پرستی تھی، جہالت کا دورہ تھا، غرور و تکبر اور جہالت و دلالت کے وہ مجسمے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں حق کی تلقین کرتے ہیں تو وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے آپ کو پاگل، مجنون اور ساحر و جادوگر تک کہنے سے باز نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سلیم الفطرت لوگ نہیں ہیں، ان کی طبیعت اور فطرت بگڑ چکی ہے، یہ بدقسمت ہیں۔ آپ ان باتوں سے کبیدہ خاطر نہ ہوں اور نصیحت کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ آپ نصیحت فرماتے رہیں، کیونکہ جو سلیم الطبع لوگ ہیں، جن کی فطرت سلیمہ ابھی محفوظ ہے، جو خوش
قسمت لوگ ہیں، وہ تو آپ کی اس نصیحت سے بے شمار فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے پیارے محبوب آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اور وصال حق فرما جانے کے بعد یہ فریضہ امت مسلمہ کے علماء حق اور اولیاء اللہ انجام دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی ہدایت اور کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک کامل ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ آپ کے چند اقوال میں آپ کی خدمت میں اصل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جو پہلے بلخ کے حکمران اور بادشاہ تھے، اور آپ کے دل میں اپنے رب کی پہچان اور معرفت کو پانے کا جذبہ اور تڑپ موجود تھی۔ ایک روز کیا ہوا کہ آپ نے محسوس کیا رات کے وقت آپ کے محل کی چھت پر کوئی شخص چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ محسوس کی تو آپ اٹھے، چھت پر گئے، دیکھا ایک انسان نظر آیا۔ آپ نے پوچھا تم کون اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں ان کی تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بادشاہ کا محل ہے، شاہی محل، یہاں اونٹوں کا کیا کام، یہاں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا ابراہیم اگر یہ شاہی محل ہے، یہاں اونٹ نہیں آ سکتے تو پھر یہ شاہی محل ہے، یہاں پر رب کی معرفت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس یہ کہہ کر وہ شخص تو غائب ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فرستادہ میری رہبری اور رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ بس آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اسی وقت اپنے تخت کو چھوڑا، بادشاہی کو خیر بات کہا، محل کو چھوڑا اور اللہ کی معرفت کے لیے عبادت و ریاضت اور مجاہدات کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وقت کے عظیم علماء کی مجلسوں میں پہنچے، حتیٰ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بھی پہنچ کر حصول علم کیا۔ پھر مجاہدات کے راستے پہ لگے رہے، دریاؤں کے کناروں پر، صحراؤں کی صحرا نوردی میں، صحراؤں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا اور اس طرح دنیا سے منہ موڑا کہ پھر اللہ پاک کی صحبت اور معیت بھی میسر آ گئی اور اللہ کی معرفت بھی نصیب ہو گئی۔ اس طرح کہ اینما کنتم ہوا معکم کی عظیم منزل سے ہم کنار ہو گئے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میں روی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم بن ادہم یہ تو علوم کی چابی ہیں، یہ ابراہیم بن ادہم۔ پھر فرماتے ہیں لوگو خدا کی پہچان چاہتے ہو تو بس خدا کی دوستی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو اور باقی ہر چیز سے منہ موڑ لو۔ یعنی رجوع اللہ کرتے ہو تو پھر دنیا کا وہاں کوئی کام باقی نہیں رہ جاتا۔ جو نفسانی خواہشات کا تابع ہو گیا وہ مرد حق نہیں بن سکتا، اور جو خواہشات نفس سے نکل گیا اور بیزار ہو گیا وہ اللہ کے قرب میں ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم جو حضرت خضر علیہ السلام سے فیض پانے والے ہیں، آپ نے ان سے اسم اعظم سیکھا اور اس کے بعد تو بس کلیتاً غیر اللہ کے خیال سے ہی تہی دامن اور خالی ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم کے حالات لکھتے ہوئے کہ آپ اپنے ہم زمانہ ولیوں کے سردار تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے مرید، اور اپنے طریق سلوک میں تو یگانہ روزگار تھے۔ تو وہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم جن کے یہ چند اقوال آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، یہ منہاج العابدین میں درج ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوہ لبنان کے بہت سارے اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھا ہوں اور انہوں نے مجھے فرمایا جہاں بھی جاؤ تو یہ نصیحتیں
ہر کسی کو ضرور کرنا، یہ 4 باتیں ضرور نصیحت کرنا۔ کون کون سی؟ فرمایا جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نہ مل سکے گی، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر سے برکت اٹھ جائے گی، جو لوگوں کی خوشنودی کے پیچھے دوڑے گا وہ پھر رضائے الہی سے مایوس ہو جائے، اور جو غیبت اور فضول باتیں کرتا رہے گا اس کی موت دین اسلام پر شاید نہ آ سکے۔ یہ ہیں وہ نیک باتیں جو اللہ کے نیک بندوں نے ہم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب